نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1، جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جانا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بیمار ہو، مگر اس کو تسلی اور تشفی دینا چاہیے۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا چاہیے۔ نمبر 4، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا، یعنی جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں آپ یرحمک اللہ کہیں۔ اس کی دعوت قبول کرنا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ کھانے کے لیے دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی ضرورت کے لیے آپ کو پکارے، آپ کو بلائے، تو آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنا چاہیے اگر گنجائش ہو۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ملعون ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ دھوکہ اور دغا کیا۔ یوں تو کسی کو بھی نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ بھی دھوکہ اور دغا کرنا، یہ بہت ہی برے افعال ہیں، لیکن بالخصوص مسلمان کو نقصان پہنچانا یا اس کے ساتھ دھوکہ کرنا یا اس کے ساتھ دغا کرنا، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے انما المؤمنون اخوۃ، جز نیست ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ دغا کرے، اس کو دھوکہ دے، اس کو نقصان پہنچائے، یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ تیسری حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ عز و جل کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور اس کا ایمان قیامت کے دن پر بھی ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، یعنی جو مومن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر حساب و کتاب ہونا ہے، اس پر اس کا ایمان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، کیونکہ پڑوسی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی قریبی ہوتا ہے۔ دکھ درد میں سب سے پہلے پڑوسی کام آتا ہے، اس لیے پڑوسیوں سے خوشگوار تعلقات رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ عز و جل پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق تواضع کرنا چاہیے، اس کا بھرپور احترام کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں پیارے آقا، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ منہ سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔ ایک مومن کی شان کے یہ بات خلاف ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی گندی بات نکالے، کوئی گندا جملہ ادا کرے۔ اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر بتقاضۂ بشریت اس کو کسی کی بات بری لگ رہی ہے تو ایسے موقع کے اوپر وہ صبر و تحمل کرے اور خاموش رہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم نہیں فرماتا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کے اوپر بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا اور چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ پیارے عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ کسی کے آنسو کہیں تمہاری ہمیشہ کی سزا بن جائیں، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کا دل دکھانا چاہیے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا کی چند سالہ زندگی کے بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہر لمحہ سوچے اور اس کے لیے عمل کرے، اس کی تیاری کرے۔ ساری دنیا بھی اس کو راستے سے ہٹائے تو اس کو وہ اہمیت نہ دے، بڑے مقصد کے لیے کوشش کرے، اور بڑا مقصد ہے آخرت کی زندگی۔ اس آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی اگر ہماری کامیاب ہے تو پھر وہ کبھی زندگی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور حقیقی زندگی ایک مومن کی آخرت کی زندگی ہے، لہذا اس کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔